أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا کتاب بعد کتابی اما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گزشتہ جہیز کے موضوع پر کچھ باتیں آئی تھی، اس میں ایک بات چھوٹ گئی تھی، وہ یہ ہے کہ ہم جب اپنی بہنوں کو یا اپنی بیٹیوں کو جہیز کے نام سے جو کچھ دیتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ سوچتے ہیں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ مزاج بنا ہوا ہے کہ ہم اس کو وراثت سمجھتے ہیں کہ اب والدین کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد اس کو کوئی حق نہیں دیتے. ہو سکتا ہے کہ آپ کو اس بات کا علم ہو کہ یہ ہندوؤں کے پاس یہ قانون ہے، بلکہ شاید یہ ہندوستان کے جو ہندو لا ہے اس کے مطابق یہی ہے کہ جہیز میں اس کو حصہ نہیں ملتا. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ اس کو جہیز میں جو کچھ دے دیا گیا ہے اس کو یہی سمجھا گیا. بہرحال یہ جو چیزیں ہیں جو ہم غیر مسلموں سے اپنے معاشرے کے اندر، اپنی عبادات کے اندر داخل کیے ہیں، تو اب اس سے ذرا اندازہ یہ لگائیے کہ ہم اپنی عبادت کو کس طرح درست کر رہے ہیں. ہم کو چاہیے یہ تھا کہ ہم اپنی عبادت کو درست کریں اسلامی تعلیمات کے مطابق، ہم اپنی عبادتوں کو درست کریں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کے ذریعے. لیکن ہم نے اپنی عبادتوں کو غیروں کے طریقوں میں ڈھال لیا، جس کی وجہ سے ہماری یہ عبادت بن کر نہیں رہی، یہ ہمارے لیے بعض دفعہ وبال جان بھی بن جاتی ہے. اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ ہم نے اپنے معاشرے کے اندر ہم نے اپنی اسلامی عبادات کو اسلامی طرز سے عمل پر کرنے کے بجائے ہم نے غیروں کے طرز عمل کیا. اسی لیے یہ چیز ذہن میں رکھے. اور رہا مسئلہ وراثت کا، تو وراثت مرنے سے پہلے نہیں ہوتی، وراثت مرنے کے بعد طے ہوتی ہے. اگر کوئی اپنی زندگی میں کسی کو کچھ دے دیا تو آخر میں ہم یہ سوچیں گے کہ بھئی وہ ہمارے بابا کا تھا، ہمارے کو واپس دے دو. تو ایسا تھوڑی ہوگا. وہ تو اس شخص نے اپنی زندگی میں اپنے مال میں سے کسی کو اگر دے دیا تو وہ اس کا ہو گیا. مرنے کے بعد جو کچھ وہ اپنے پاس چھوڑا ہوا ہے اس کو وراثت کہتے ہیں. ہماری کیسی بدعقلی ہے، سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے جہیز کو وراثت کہہ دیا اور بچی کو اس سے محروم کر دیا. تو اس لیے ان چیزوں پر نظر رکھنا چاہیے. اور اگر کوئی شخص کسی کا مال کھا جاتا ہے، کسی کا مال، کسی کا حق کھا جاتا ہے، رکھ لیتا ہے، نہیں دیتا ہے، تو قیامت کے دن اس کو اپنے اعمال کے ذریعے اس کا بدلہ چکانا پڑتا ہے. اب بتائیے، ذرا سوچئے کہ ہمارے اعمال کیا اتنے مضبوط ہیں کہ ہم اپنے کچھ اعمال پر اکتفا کر کے دوسروں کو اعمال دینے پر کیا ہمارے پاس اتنی ہمت ہے؟ ہمارا ہر عمل خطرے میں، پتہ نہیں کہاں نیت کی خرابی ہو گئی، کہاں جو ہے ہم دنیا کمانے اور حاصل کرنے کے لیے کوئی عبادت کی ہو، یا پھر ہماری کوئی عبادت دکھاوے کے لیے ہو، یا ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا، اللہ کے پاس مقبول نہ ہوئی ہو. ایسی عبادتیں بھی ہماری ہو سکتی ہے. تو اسی لیے اپنی عبادتوں پر کیا ہم کو اتنا اطمینان ہے کہ ہم کسی کا حق مار رہے ہیں اور پھر اس کو آخر میں ہم یہ گمان کر رہے ہیں کہ ہم اس کو اپنی نیکیوں کے ذریعے قیامت کے دن چکائیں گے؟ اسی لیے دنیا، اور ہم فکر یہ کرتے ہیں ہمیشہ کہ ہم اپنا حق وصول کریں.
اس میں ہمیشہ ایسا ہوتا ہے اپنا حق وصول کرنے میں دوسرے کا حق مارا جاتا ہے۔ ہم کو ہمیشہ فکر یہ کرنی ہے کہ ہم سامنے والے کا حق ادا کریں۔ اگر ہم سامنے والے کا حق ادا کرنے کی فکر کریں گے تو ہمارے ذریعے کسی کا حق نہیں مارا جائے گا، ہمارے ذریعے ہر کسی کا حق ادا کیا جائے گا۔ اسی لیے ہر کسی اپنا حق وصول کرنے کی کم فکر کرنی چاہیے، دوسروں کا حق ادا کرنے کی زیادہ فکر کرنی چاہیے۔ اور پھر اس سے آگے بڑھیے، مختلف چیزیں ہمارے پاس آ گئی، ہمارے سامنے مختلف چیزیں آئیں شادی سے پہلے کی جو چیزیں۔ اب ایک بات یہ ہے کہ آج سے تقریباً 15-20 سال پہلے ہمارے علماء یہ ڈٹ کر کہہ سکتے تھے کہ ہمارے یہاں بچی کو نہیں مارا جاتا ہے، ہمارے یہاں سسرالوں میں بچیوں کو نہیں جلایا جاتا ہے۔ لیکن آج کیا علماء، عوام، کیا کوئی مسلمان یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے یہاں بچیوں کو نہیں جلایا جاتا ہے، ان پر ظلم و تشدد نہیں کیا جاتا ہے؟ کیسے حالات آ گئے! صرف 15-20 سال کے وقفے کے اندر ہم نے اپنے معاشرے کو اتنا گرا لیا کہ ہمارے اور ہندوؤں کے اور جاہلوں میں کوئی فرق ہی ہم نے نہیں رکھا۔ ہم کو اسلامی تعلیمات ملی، زندگی گزارنے کے طریقے ملے، ہم کو ہر کسی کے حقوق بتائے گئے۔ دیگر مذاہب میں اتنے حقوق نہیں بتائے گئے جتنے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بتائے۔ یہی مسلمان جس کو تمام چیزیں بتائے گئے، وہی مسلمان کے معاشرے کے اندر یہ صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ طلاق کی شرح اس کے پاس بڑھ رہی ہے، جھگڑے اس کے پاس بڑھ رہے ہیں، حالانکہ اس کو تعلیم ملی تھی۔ جاہلوں کو، دوسرے غیر مسلموں کو تو اتنی تعلیمات نہیں ملی جتنی مسلمانوں کو ملی تھی، لیکن مسلمان کیا کر لیے اپنی تعلیمات کے ساتھ؟ اسلامی تعلیمات کا کھلواڑ کیے ہیں، جس کی وجہ سے آج وہ جو بد مزاجیاں، وہ جو بد خلقیاں، وہ جو جھگڑے تھے وہ آج ہمارے پاس آ گئے۔ اس کی بنیادی وجہ یہی بنی۔ اور پھر آپ حضرات کے علم میں بھی ہوگا کہ پہلے جب شادی کی تقریب ہوتی تھی صرف چائے بسکٹ کا اہتمام ہوتا تھا، اور پھر کچھ وقت اور بڑھا تو پھر یہ تصور کیا گیا کہ بھئی چائے بسکٹ تو بہت چھوٹی سی چیز ہے، کیا چائے بسکٹ، کم از کم آئس کریم رکھ لیا جائے۔ تو آئس کریم کا اہتمام کرنا شروع کیا۔ اچھا، آج جیسے لوگ ہیں اس وقت بھی ویسے لوگ تھے، قصداً آیا کرتے تھے اور دلہن والوں کو تکلیف پہنچانے کی غرض سے ایک ایک شخص 7-7 8-8 آئس کریم کھاتا تھا۔ کیوں؟ تاکہ کم پڑے اور وہ شرمندگی اٹھائے۔ یہ تھا اس وقت میں ماحول، اور کیا بھی کرتے تھے یہ۔ پھر اس کے بعد اور وقت بڑھا تو یہ کہا گیا کہ بھئی آئس کریم تو چھوٹی سی چیز ہے، حالانکہ خرچے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ چائے اور آئس کریم میں بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اب پھر آئس کریم سے ہٹ کر حلیم کے پاس آئے۔ اب یہاں جب آئے تو پھر یہ بھی معمولی دکھنے لگا۔ اب دعوتوں میں چاہے شادی کی تقریب ہو یا ولیمے کی تقریب ہو، صورتحال یہ رہتی ہے کہ ٹیبل پہ پلیٹ رکھنے کی جگہ نہیں، اتنے چیزیں ہوتی ہیں۔ کیا یہ اسراف میں داخل نہیں ہے؟ اور آپ ذرا تصور کیجئے کہ ہمیں جو غذائیں کھلائی جا رہی ہے یا ہم کھا رہے ہیں، کیا یہ پاک و صاف غذائیں ہیں؟ کیا یہ ہم کو کیمیکل کے بغیر کھلائے جا رہی ہیں؟ کیٹرنگ کو دیجئے، کیا وہ کیمیکل کے بغیر بناتا ہے؟ عموماً تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اس کے اندر چاہے وہ ٹیسٹنگ پاؤڈر کے نام سے ہو، کیا کیا چیزیں ڈالی جاتی ہے۔ کیا یہ ہماری صحت کے لیے مضر اور نقصان نہیں ہے؟ کیا یہ ہماری دعوتیں، ہماری یہ تقریبیں ہمارے لیے جہاں ایمانی نقصان پہنچا رہی ہے، وہاں جسمانی نقصان بھی ہم کو پہنچا رہی ہے کہ بیماریوں میں کپا کر رہی ہے؟ کیا یہ بات صحیح نہیں ہے کہ آج مسلمانوں کے اندر جتنے ڈائلیسس کے مریض بڑھ رہے ہیں، غیر مسلموں میں اتنے نہیں بڑھ رہے ہیں؟ کیا شوگر کے مریض ہمارے پاس جتنے بڑھ رہے ہیں، کیا دوسرے غیر مسلموں میں بھی کیا وہ بڑھ رہے ہیں؟ جتنی تیزی سے مسلمانوں کے پاس ڈائلیسس کے مریض بڑھ رہے ہیں، جتنی تیزی سے
شوگر کے اور مختلف بیماریوں میں ملوث ہے مسلمان. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ ان کی بے اعتدالیوں کی وجہ سے. کیا آپ ماہرین سے کبھی یہ نہیں سنے کہ شام کے وقت بھاری غذائیں انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہے؟ خاص طور سے میدا آدمی کو ڈائلیسس پہ ڈال دیتا ہے، اور رات کا جاگنا عموماً شوگر پر ڈالتا ہے. آج ہمارے بزرگوں کے پاس، ہمارے بڑے جو بزرگ ہیں، ان کے پاس ہم نے غور کیا ہوگا کہ وہ زیادہ بیماریوں میں نہیں ہیں، لیکن آج ہمارا نوجوان بھی شوگر میں ہے. آج ہمارے نوجوان بھی ہر ہفتے میں 2 3 دن ڈائلیسس ہو رہا ہے. کیا وجہ ہے؟ اب یہ مت کہیے کہ بھئی وہ لوگ اچھی غذائیں کھائیں اور ہم خراب کیمیکل کی غذائیں کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے، ایک مسئلہ یہ بھی ہے، لیکن انہوں نے رائے اعتدال پر چل کر غذائیں کھائی ہیں. کہ آج ہماری دعوتوں کے اندر ہرس میں آ کر سارا، جب مشخاب آئے یا کوئی بھی چیز آئے تو سب سے پہلے اپنی پلیٹ میں بھر لیتے ہیں، اس کے بعد آدھا کھائے آدھا پھینک دیتے ہیں. کیا یہ بے دردی نہیں ہو رہی ہے؟ رزق کی بے احترامی نہیں ہے؟ کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم نے یہ قول بھول گئے کہ روٹی کی عزت کرو، اکرم الخبز؟ کیا رزق کی عزت اللہ کے نبی کی تعلیمات میں سے نہیں ہے؟ کیا ہم یہاں پر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیم کو نہیں چھوڑ رہے ہیں؟ کیا ہم یہاں رزق کو پھینک کر، رزق کی بے احترامی کر کے اپنے اوپر رزق کو تنگ نہیں کر رہے ہیں؟ سوچنے کی چیز ہے، غور و فکر کی چیز ہے. یہ ہماری بے اعتدالیوں کا نتیجہ ہے کہ جہاں ہمارے اوپر جو حالات ہے وہ تو ٹھیک ہے، ابھی اگر ہم نہیں سنبھلے تو اس سے برے حالات بھی آ سکتے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم اپنے ذاتی طور پر کتنے نقصانات میں پڑ رہے ہیں. کوئی بیماری لگتی ہے تو صرف اس سے آپ پریشان نہیں ہوتے، آپ کے گھر والے پریشان ہیں، آپ کے بچے پریشان ہیں، آپ کے بھائی بہن پریشان ہیں. آپ کی صرف ایک بے اعتدالی نے سارے گھر کو پریشان کر کے رکھ دیا. اگر خدا نخواستہ وہ بیماری آپ کے لیے موت کا سبب بن جائے تو بچوں کو یتیم کرنے، سہاگوں کو اجاڑنے کا کیا ذریعہ نہیں بن رہی ہے؟ اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ ہم خود بن رہے ہیں. ہم خود اپنے اوپر ایسا ظلم کیا ہے کہ ہم نے اپنے اوپر تو کیا ہی کیا ہے، اپنے گھر والوں کو بھی پریشان کیا ہے. یہ سب ہماری بے اعتدالیوں کا نتیجہ کیا نہیں ہے؟ اس میں ایک بات جو اور تذکرے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم تقریبات کو، شادی اور ولیمے کو ہم اپنی عزت کا سبب سمجھتے ہیں کہ اگر ہم فلاں شادی خانے میں کریں گے تو ہماری عزت ہوگی، ہم فلاں چیزیں اگر رکھیں گے تو عزت ہوگی. یہ ہمارا عزت کا معیار بن گیا. حالانکہ ہمارے لیے عزت کا معیار تو یہ نہیں ہے، اللہ کے نزدیک بھی عزت کا معیار یہ نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک تو عزت کا جو معیار ہے، بلندی کا جو معیار ہے، وہ تو تقویٰ تھا، تقویٰ ہے. ہم نے کیا بنایا؟ فضول خرچی کو ہم نے عزت کا سبب سمجھا. کیا فضول خرچ کے بارے میں کیا اللہ رب العزت کیا یہ نہیں فرماتے کہ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں؟ یعنی یہ لوگ وہ کام کر رہے ہیں جو شیطان کرتا ہے، جس شیطان کے بارے میں قرآن کہتا ہے عدو مبینہ، کہ وہ ہمارا کھلا دشمن ہے. ہم اپنے کھلے دشمن کی چیزوں کو اپنا رہے ہیں اور اپنے عبادات کر رہے ہیں. اگر ہم کریں گے تو بتائیے کہ ہماری یہ عبادتیں کس طرح اللہ کے یہاں مقبول ہوگی، اس کے اچھے اثرات کس طرح ہمارے اندر آئیں گے. جو مودت اور محبت اللہ نے اس میں رکھی وہ کس طرح حاصل ہوں گے کہ ہم نے جب یہ عبادت کی تو غیروں کے طریقوں کو اپنایا. اور پھر ایک اور چیز کہ بعض لوگ باقاعدہ مطالبے کے طور پر افراد کا تعین کرتے ہیں کہ وہ لوگ اپنی حیثیت کے مطابق تو 200-300 افراد کہتے ہیں، لیکن یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، ہمارا خاندان بڑا ہے، ہمارے احباب زیادہ ہیں، آپ کو 200 نہیں 600 کرنا پڑتا. اور ایک چیز ہمارے معاشرے میں یہ کیسے پیدا ہوئی سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر ہم لڑکی والے ہیں
تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم کو ہر ظلم سہنا ہے، اس کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ جو مطالبات کیے ہیں ہم کو پورے کرنے ہیں۔ عجیب حال ہے، لڑکی والے ہیں تو دبتے چلے جاتے۔ آپ اپنی لڑکی کا نکاح سنت کے مطابق کیجئے، اگر سنت کے مطابق اگر آپ کریں گے تو وہ اگلی زندگی میں بھی خوش رہے گی۔ اگر آپ نہیں، رشتہ نہیں ہوتا، دیر ہو جاتی، فلاں مختلف بہانوں کے ذریعے جیسا ہے نمٹانے کی کوشش کرتے، جس کا خمیازہ زندگی بھر بچی بھی بھگتتی ہے۔ اور بعض گھروں میں یہ صورتحال ہے کہ جب بچی پر ظلم ہوتا ہے، اس کے ماں باپ سے جب وہ کہتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ سہنا پڑتا۔ ارے کیا شادی ہو گئی تو کیا اس کی زندگی ختم ہو گئی؟ کیوں ہمارے ماں باپ اپنے بچیوں کو جرأت مند نہیں بناتے کہ وہ ظلم کیوں سہتے؟ کیوں؟ کیا بچیوں کی زندگی کیا صرف ظلم سہنا ہے؟ کیا یہ نکاح ہو گیا تو کیا وہ زندگی کا خاتمہ ہو گیا؟ ایسا بالکل نہیں، بلکہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کو، اپنی بچیوں کو جرأت مند بنائیں۔ اگر حقوق کی ادائیگی نہیں ہوتی، ہم شرعی مسائل جانتے ہیں، کیا مردوں کے اندر صرف کیا یہ ایک ہی مسئلہ معلوم رکھنا ہے کہ 4 شادی کی اجازت ہے؟ کیا یہ نہیں کہ اگر بچی کا یہ مطالبہ ہوتا ہے کہ میں الگ رہنا چاہتی ہوں تو شرعی اعتبار سے اس کو یہ اختیار ہے کہ اس کو لے کے الگ ہو؟ ارے ماں باپ کی خدمت کی ذمہ داری بچی پر نہیں ہے، آپ پر ہے۔ جب آپ کے دل میں محبت ہے ماں باپ کی تو آپ کیجئے خدمت، آپ کیجئے ان سے محبت، بچی پر کیوں بوجھ ڈالتے ہیں؟ یہ کیا اسلامی طرز عمل تھا؟ ہندوانہ مزاج تھا، بچیوں پہ ظلم آج بھی ہندوانہ مزاج ہے، مشرکانہ مزاج ہے، بھیڑوں کا مزاج ہے جو آج مسلمانوں کے گھروں میں ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے زندگیاں تباہ ہو رہی ہیں۔ کیا صورتحال ہے؟ اور پھر صرف مسجد میں نکاح کر لینا سنت نہیں ہے، ایک مستحب کا درجہ ہے۔ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ کا کوئی نکاح مسجد میں نہیں ہوا تھا۔ صحابہ کی ایک تعداد وہ ہے جن کا نکاح مسجد میں نہیں ہوا تھا۔ صرف مسجد کو سنت سمجھ لینا، دیگر امور کو فراموش کر دینا، کیا یہ غلط بات نہیں ہے؟ کہاں کھڑے ہو گئے ہیں؟ اسی لیے، اور ایک خود غور کیجیے، ہمارے معاشرے کی یہ صورتحال ہے کہ اگر ہماری بچی پر کچھ ہو رہا ہے تو برا دکھتا ہے، دوسری کی بچی کو لا کر ظلم کر رہے ہیں وہ برا نہیں لگتا۔ آپ جانتے ہیں کیسا کیسا، مجھ سے زیادہ تو آپ حضرات جانتے ہوں گے کہ ابھی ایک نکاح ہوا آج سے 3-4 مہینہ قبل، اس کے بعد وہ صورتحال سامنے آئی، یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم بچی کو موبائل نہیں دیں گے کیونکہ وہ اس کی ماں سے زیادہ بات کرے گی۔ ارے اگر آپ اس بچی کو یہاں پر سکون دیتے، اس کو اس کی ماں کی طرح محبت دیتے تو وہ اپنے ماں کو بھی بھلا دیتی، اپنے بھائیوں کو بھی بھلا دیتی، وہ اپنے میکے جانے کا سوچتی بھی نہیں۔ آپ نے یہاں ظلم کیا، آپ نے یہاں زیادتی کی، جس کی وجہ سے اس کو اس گھر میں دل نہیں لگتا، مسلسل اس کو اس کی ماں کی یاد آتی ہے۔ کیوں؟ اس کی ماں نے اس کو شفقتوں سے، محبتوں سے پالا تھا، پال کر بڑا کیا تھا، اور ہمیشہ یہ سوچ کر اس کے ساتھ شفقت کیا کرتی تھی کہ یہ اب رخصت ہونے والی ہے۔ آپ تصور کیجئے کہ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ اگر کوئی ظلم کرتا تو کیا آپ برداشت کرتے؟ پھر کس طرح ہم دوسرے کی بیٹی کو لا کر ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں۔ جب اتنی ہی آپ کو محبت ہے اپنے ماں باپ سے تو آپ کیوں خدمت نہیں کرتے؟ خدمت کی ذمہ داری تو آپ پہ، اگر آپ نہیں کرتے تو اللہ سے پوچھ، آپ سے ہوگی۔ اللہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کیوں نہیں کی؟ اللہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ اپنے ماں باپ کا سہارا کیوں نہیں بنے؟ آپ حق تلفی کے گناہ میں آپ پھنسیں گے۔ وہ بچی کو تو کوئی حق نہیں ہے، اس کو کچھ نہیں، اس پر ظلم کرتے اور وہ نہ کرتی ہے تو اکثر ایسے صورتحال بھی سامنے آتی ہے کہ ماں باپ کی خدمت نہ کرنے کی وجہ سے طلاق کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ طلاق کی دھمکی انتہائی نکما اور انتہائی انسانیت سے گرا ہوا شخص دیتا ہے۔ کہاں کھڑا ہے مسلمان؟ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر کیا یہ دھمکی نہیں دی جاتی؟ یہ مسلمان تھا، یہ اس کو اسلام سکھایا تھا، کہاں کھڑا ہو گیا؟ اسی لیے جو چیز غلط ہے اپنے اندر سے، اپنے ساتھیوں کے، اپنے بھائیوں کے، گھروں کے ہر اعتبار سے ہم یہ چیزیں ختم کرنے کی فکر اور کوشش کرنا ضروری ہے۔
ورنہ یہ معاشرہ اور سنگین حالات کا سامنا کرے گا۔ اسی لیے فکر کرے، جو غیر شرعی امور ہے ابتدا سے لے کر انتہا تک اس کو ختم کرنے کی فکر کرے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے باپ دادا سے یہ فلاں چیز چلتے آ رہی ہے، ہم بھی اس کو آگے بڑھائیں گے۔ ہمارے امی کو، ہمارے دادی کو مہینے میں 3 دن چھوڑتے تھے، ہم بھی 3 دن چھوڑیں گے، اس سے زیادہ نہیں، چاہے اس کے اوپر کیسے حالات آ رہے ہیں۔ ہمارے والدہ، ہمارے دادی، ہمارے پردادی کے پہلی ولادت کا خرچہ میکے والے اٹھائے تھے، ہم بھی اسی پر ڈالیں گے۔ کیا چیزیں ہیں یہ؟ کیا یہ ذمہ داری باپ پر نہیں تھی جو لے جا کے بچیوں پر ڈال دیے؟ کیا یہ مسلمانوں کو دی گئی تعلیمات تھی؟ یہ تو دھیڑوں کی چیزیں تھی جو آج مسلمان اپنایا ہوا ہے۔ ہم کو اسلام کی بنیاد پر عزت سے نوازا گیا تھا، لیکن ہم نے اپنے عمل سے دھیڑوں کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ اسی لیے بچنا ہے، بچانا ہے، کوشش پوری کرنا ہے تاکہ ہمارے معاشرے کے اندر ایک اصلاح ہو، ہمارے معاشرے کے اندر جو بگاڑ پیدا ہو رہا ہے وہ ہمارے معاشرے سے ختم ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت میرے کہنے کو اور آپ کے سننے کو قبول فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔